آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے. باحثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے. جمعے کے روز ہزاروں کی تعداد میں جنوبی وزیرستان کے علاقے وانا میں لوگوں نے مظاہرہ کیا دہشت گردی کے خلاف، کیونکہ حالیہ مہینوں میں اگر آپ دیکھیں تو دہشت گردی کے واقعات میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، خاص کر کے خیبر پختونخوا کے علاقے اور جو سابقہ قبائلی علاقے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو جمعرات کے روز ہی جنوبی وزیرستان میں ہی ایک سیکیورٹی آپریشن کے دوران 11 دہشت گردوں کو مارا گیا. اور اس سے اس بات کی ریفلیکشن ہو رہی ہے کہ جو کالعدم تحریک طالبان پاکستان ہے یا اس سے جو جڑے جو گروہ ہیں اب بڑی تیزی سے ایک دفعہ پھر پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ بنتے جا رہے ہیں. تو اس تناظر میں ہم نے دیکھا کہ پیر کے روز جو قومی سلامتی کا اجلاس کنکلوڈ ہوا، یہ 2 روز تک اجلاس جاری رہا، اور اس میں ایک تو معیشت ایشو تھا ہی جس پر ہم نے کل بھی ڈسکشن کی، لیکن جو دوسرا اہم معاملہ تھا وہ یہی بڑھتی ہوئی دہشت گردی تھی، اور اس میں اہم فیصلے لیے گئے. وہ کیا اہم فیصلے ہیں اس میں آگے چل کے ضرور بات کریں گے، لیکن شہباز میرے خیال میں ایک کلیئر پالیسی کی ڈیفینیٹلی ضرورت ہے اس وقت پاکستان کو، جس طرح کے یہ واقعات پیش آ رہے ہیں. اور یہ ایک لحاظ سے افسوسناک پہلو بھی ہے کہ کیونکہ اس سے پہلے خاص کر کے آرمی پبلک اسکول کا جب ایک واقعہ ہوا، قتل عام ہوا، تو وہاں پر ایک قومی اتفاق رائے پیدا ہو گیا تھا کہ اب پاکستان کے اندر کسی بھی قسم کی دہشت گردی یا انتہا پسندی کی گنجائش نہیں ہے. لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ پھر کہیں نہ کہیں ہماری جو پالیسی ہے اس میں تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کنفیوژن رہی، پھر وہی گڈ اور بیڈ جو طالبان کا سلسلہ ہے وہ شروع ہوا، اور اس نے پھر ہمیں نقصان پہنچانا شروع کر دیا ہے. دیکھیے، اس وقت آپ کے پاس کسی قسم کا کوئی چارہ نہیں ہے اس کے علاوہ کہ آپ آئی ایم ایف کا پروگرام ریسٹور کریں، اور جو حالات آپ کے سامنے ہیں تو وہ جو کہہ رہے ہیں وہ آپ کو کرنا پڑے گا. آپ کہہ دیں جی ہم ڈکٹیشن نہیں لیں گے، ہم یہ نہیں کریں گے، اب وہ نہیں کریں گے آپ بالکل، وہ آپ دیکھ لیں گے. اس وقت نمبر 1 چیز اس ملک کے لیے یہ ہے کہ جاؤ اور آئی ایم ایف. دیکھیے، اس وقت آپ کے پاس کسی قسم کا کوئی چارہ نہیں ہے اس کے علاوہ کہ آپ آئی ایم ایف کا پروگرام ریسٹور کریں، اور جو حالات آپ کے سامنے ہیں تو وہ جو کہہ رہے ہیں وہ آپ کو کرنا پڑے گا. آپ کہہ دیں جی ہم ڈکٹیشن نہیں لیں گے، ہم یہ نہیں کریں گے، اب وہ نہیں کریں گے آپ بالکل، وہ آپ دیکھ لیں گے. اس وقت نمبر 1 چیز اس ملک کے لیے یہ ہے کہ جاؤ اور آئی ایم ایف کا پروگرام ریسٹور کراؤ. میرا یہ خیال ہے کہ آپ کے جو فرینڈلی ممالک سعودی عربیہ، چائنا، یو اے ای، یہ ممالک بھی اب اس ملک کی اکانومی کی یہ حالت ہو چکی ہے کہ وہ بھی آئی ایم ایف کے پروگرام کے بغیر، آئی ایم ایف کے امبریلا کے بغیر آپ کو پیسے نہیں دیں گے. یار میری بات ذرا یاد رکھیے. دوسری مجھے بات بتائیے، ڈاکٹر صاحب مفتاح نے ہم نے ذکر کیا پروگرام ریسٹور کیا، اور ڈاکٹر صاحب آئے اور سب سے پہلے تو یہ 4 قسم کے ایکسچینج ریٹ مارکیٹ میں آ گئے. اب وہ 4 قسم کے ایکسچینج ریٹ سے آفیشلی آپ بڑے خوش ہو جائیں کہ ہم نے 225 226 میں رکھا ہوا ہے، لیکن مارکیٹ میں جو ہو رہا ہے وہ پورے ملک کو پتا ہے، وہ سڑک چلتے آدمی کو بھی پتا ہے کہ مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے. ایکچولی بینک کیا کر رہے ہیں، ایکسچینج کمپنیز کیا کر رہی ہیں، اور جو صورتحال ہے مارکیٹ میں. اور جب اتنا بڑا گیپ آ جاتا ہے، اتنا بڑا اسپریڈ آ جاتا ہے، تو آبویسلی حوالہ جو ہے، جو انفارمل چینلز ہیں وہ کھل جاتے ہیں، اس میں منافع اتنا زیادہ ہے. اوکے، تو یہ اس سے بہت بڑا ہمیں اس وقت نقصان ہو رہا ہے. ایکسپورٹر اپنے کچھ فنڈز باہر رکھ رہا ہے، اور ریمیٹر جو ہے وہ فارمل چینلز استعمال نہیں کر رہا. اس کے بعد آپ نے 2-3 کام کیے. آپ نے یہ جو پیٹرول کی وہ لیٹ کی، جو آپ نے آئی ایم ایف سے ایگری کیا تھا لیویز ریڈیوس کر کے، اور آپ نے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا. اس کے بعد آپ نے بڑی اچھی بات ہے آپ ٹیکسٹائل کو اور صنعتوں کو دیں، لیکن جب آپ نے صنعتوں کو جو یہ ریڈیوس ٹیرف دیا ہے، دیٹس اگینسٹ دی آئی ایم ایف ڈیل. سو جب آپ اس طرح کے کام کریں گے تو آئی ایم ایف تو آبویسلی آ کے 9th ریویو کو لے کے بیٹھ کے 26 نومبر کو شروع ہونا تھا. اب ہم جنوری میں پہنچ چکے ہیں، اور اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں معذرت کے ساتھ کہ ایک فون کال ہو گئی ہے اور اب آئی ایم ایف دوڑی ہوئی آئے گی اور آپ کو کوئی بہت خاص قسم کا پروگرام دے جائے گی، تو یہ تو نہیں ہونے لگا.
رحمان صاحب بات بڑی سمپل سی ہے، پاکستان کو پتا تھا، حکومت پاکستان کو پتا تھا کہ اگلے ایک سال کی ہماری ضروریات کتنی ہے، غیر ملکی قرضوں کی جو ہم نے ادائیگی کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ہے اس کو فائنانس کرنے کے لیے کتنے پیسے چاہیے تھے. تو ایک نمبر طے ہوا تھا آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان کہ اس سال ہمیں کوئی $32 ارب چاہیے ہوگا، اور اس $32 ارب کو حاصل کرنے کے لیے یہ سارے نئے قرضے ہی ہونے تھے. تو ایک پلان بنا تھا، اس پلان میں کچھ جو پہلے کے قرضے ہم نے لیے ہوئے ہیں وہ رول اوور ہونے تھے چین سے، سعودی عرب سے، اور اس کے ساتھ کچھ نئے قرضے بھی لینے تھے. لیکن اس میں جو بنیادی شرط تھی وہ یہ تھی کہ آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے اس کی جو چھتری ہے اس کے نیچے جو نئے قرضے ملنے تھے. اب ہوا یہ کہ جب اس حکومت میں اقتدار میں جب یہ آئی، مسٹر اسماعیل آئے، انہوں نے پروگرام کو ریوائیو کر دیا. اس میں بھی تاخیر تو ضرور ہوئی تقریباً 2 ماہ کی، پر وہ پروگرام ریوائیو ہو گیا. وہ پھر پٹری پہ چڑھا تو حکومت نے وزیر خزانہ چینج کر دیا، نئے وزیر خزانہ ہے، ان کی اپنی پالیسیز ہیں. تو اس کی وجہ سے آئی ایم ایف نے جو پاکستان مشن بھیجنا تھا وہ نہیں بھیجا. یہ وہ تاخیر ہے جس کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ کھڑے ہیں کہ ہمارے جو غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ $4.5 ارب سے بھی کم. مجھے یہ ذرا ہمیں یہ بھی سمجھائیے گا یہ کتنی غیر معمولی صورتحال ہے پاکستان کے لیے. ڈاکٹر صاحب آئے اور سب سے پہلے دیکھیں حکومت آپ کو یہ کہے گی جی کہ جیسے ادھر وزیر خزانہ کہہ رہے تھے کہ میں نے $414 ملین جب پاکستان کے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر تھے 1998 میں دھماکوں کے بعد، تب ہم نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا تھا. تو اب کوئی بہت بڑی بات ہی نہیں ہے، ہمارے پاس $5 ارب سے زیادہ کے ذخائر ہیں. اس وقت پاکستان کی جو ضروریات تھیں وہ بہت کم تھی. اب پاکستان کی ضروریات ہیں وہ غیر ملکی زر مبادلہ بہت بڑھ گئی ہیں، کیونکہ اوور پیریڈ آف لاسٹ 25 ایئرز ہم نے کوئی کام نہیں کیا. ہم نے صرف قرضے لیے ہیں اور ان قرضوں کو ہم نے کنزمپشن میں لگایا ہے. اس سے ہم نے کوئی انڈسٹری نہیں بڑھائی، اس سے ہم نے کوئی پروڈکٹیو کام نہیں کیے. وہ قرضے لے کے ہم نے پرانے قرضے دیے ہیں، ہم نے اور کچھ پروڈکٹیو کام تھا وہ نہیں کیا. اب مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ جو ہمیں کام کرنے ہیں آئی ایم ایف کو پاکستان لانے کے لیے وہ حکومت کرنا نہیں چاہتی، کیونکہ اس کی وجہ سے جو اس کی رہی صحیح پولیٹیکل سپورٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو یہ اچھا، مگر کہیں سے پیسے جو انفلو ہے، جو آپ نے آئی ایم ایف سے پیسے آنے کی امید ہے کہیں سے؟ اور آپ نے پیٹرول، دیکھیے ہمیں تو ہمارے سامنے جو اس وقت پبلک سٹیٹمنٹ ہے وہ وزیر خزانہ صاحب بڑی اچھی بات ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ جی $3 ارب ہمیں سعودی عرب سے مل جائے گا. اور آپ کو پتا ہے کہ آرمی چیف بھی ابھی غیر ملکی دورے پہ ہیں، وہ پہلے غالباً سعودی عربیہ میں تھے، اب شاید وہ یو اے پہنچ چکے ہیں یا ابھی سعودیہ میں ہی ہیں. دوسرا انہوں نے کہا جی کہ چین کے جو 2 قرضے ہم نے واپس کیے تھے $1.2 ارب ٹوٹل ویلیو ہے وہ چین بھی فائنانس کر دے گا. اس میں کوئی آج کی میں نے اپنی خبر میں بھی لکھا ہے اور اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں مدد کے ساتھ وہ ایک فون کال ہو گئی ہے اور اب آئی ایم ایف دوڑی ہوئی آئے گی، وہ شاید پاکستان اس کے اوپر بات چل رہی ہے.